دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ ہوتا ہے وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قدرتی طور پر رزق کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب جو لکھا ہے وہ لکھا ہے اجتماعی مال میں خیانت۔ جب انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے اس وقت سید احمد شہید جس گورنر کی مدد کے ذریعے انہوں نے خیبر پختونخوا کے علاقے فتح کیے تھے، ان کا نام تھا نواب امیر الدولہ۔ انہوں نے اپنی فوج کا بڑا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بنایا تھا جب انگریزوں کے خلاف جہاد تھا۔ ایک مرتبہ امیر الدولہ نے خواب دیکھا کہ میری فوج میں جو جنگی ہاتھی ہیں، جنگی گھوڑے بھی ہیں جو جہاد کے لیے استعمال ہونے ہیں، ان میں سے جنگی ہاتھی جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں، انسانوں کی زبان میں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو نواب صاحب نے بھوکا مار دیا، جب ہم بھوکے ہیں تو ہم کیا تیری راہ میں جہاد کریں گے۔ جب نواب صاحب صبح کو بیدار ہوئے تو سید احمد شہید کو بلایا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ہاتھی انسانوں کی طرح بول رہا ہے اور یہ بول ہیں۔ سید احمد شہید نے کہا کہ آپ نے نگران کس کو بنایا ہے؟ کہا فلاں کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا یہ جس کو نگران بنایا ہے یہ اس کی خیانت کی طرف اشارہ ہے۔ تو نواب امیر الدولہ طیش میں آ گئے۔ سید احمد شہید نے کہا غصہ نہ کرو، میں جا کر سمجھاؤں گا، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن ہی اس نگران سے ملاقات کرنی تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ وہ نگران خود سید احمد شہید کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت رزق بہت تنگ ہے، پیسہ بھی بہت ہاتھ آتا ہے، جتنا دیتا ہوں گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا سمجھانے کا موقع بھی بہترین ہے، عزت کی بھی عزت رہ جائے اور کچھ ہو بھی نہ۔ کہا کہ بھائی جو تیری نگرانی میں ہاتھی ہیں تو ان کو پیٹ بھر کے کھلا، اللہ تجھے بھی پیٹ بھر کے کھلائے گا۔ اگر تو ان کو بھوکا رکھے گا پھر یاد رکھ تو بھی ایسے ہی بھوکا رہے گا۔ اس کے دماغ میں یکدم یہ بات لگی، ہاں نواب امیر الدولہ کی طرف سے جو رقم ملتی تھی ہاتھیوں کے چارے کے لیے، آدھی رقم ہاتھیوں پہ خرچ کرتا تھا، آدھی بچا لیتا تھا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور پورے کا پورا خرچ کرنے لگا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، آ کر سید احمد شہید کو کہنے لگا اب اللہ نے اتنا دیا ہے سمیٹے نہیں سمٹتا۔ پہلا سبب اجتماعی اموال میں خیانت۔ دوسرا سبب اگلے ہی صفحے پر، صفحہ نمبر 53 پر ایک اور ہے۔ نواب امیر الدولہ کے پاس ایک وفد آیا تاجروں کا، وہ اسلحہ بیچ رہے تھے۔ ان کا اسلحہ بھی اعلی قسم کا تھا، ترکی کا لوہا تھا، اچھا لوہا تھا، اسلحہ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ کافی دن آ کر نواب امیر الدولہ کے لشکر میں رکے رہے، لیکن اسلحہ ان کا بک نہیں رہا تھا۔ تو اس قافلے کا جو امیر تھا تاجروں کا، وہ سید احمد شہید کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہم تو یہاں پریشان ہو گئے، آ کر ہمارا اتنا مال بکا نہیں ہے جتنا یہاں رہتے ہوئے ہمارا خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تجارت بجائے ہمیں نفع کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ کا کوئی فوجی لینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا میں جس مجاہد کا نام لوں گا تم اس کے پاس جانا، اور جو تمہارے پاس اچھا سے اچھا کمان ہے، تیر مارنے والا، پھینکنے والا کمان،
اچھا سے اچھا، ایک وہ اور ایک ترکش جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، جو اچھے سے اچھا ترکش ہو، اچھے سے اچھا کمان ہو، وہ جا کر اس کو ہدیہ کر دینا، پیسے نہ لینا، اس کو ہدیہ کر دینا، پھر دیکھنا تمہارا اسلحہ بک جائے گا۔ کہنے لگا اچھا۔ حضرت نے جس مجاہد کا نام لیا تھا، یہ گئے اس کے پاس، اس کو جا کر ہدیہ دیا۔ جب اگلا ہی دن ہوا تو سارے کا سارا اسلحہ بک چکا تھا۔ تاجر بڑے خوش، جب جانے لگے تو حضرت سے ملاقات کیا تھا، یہ کیا نسخہ تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، جب پائپ کے اندر کچرا پھنس جائے، کیا اس میں سے پانی کی راس ہو جاتا ہے؟ اگر ہو بھی تو کتنا ہوگا؟ بہت تھوڑا۔ کہاں کہ جو اللہ نے تمہارا رزق کا دروازہ کھولا ہوا تھا، جو راستہ کھولا ہوا تھا، اس میں تمہارے گناہوں کا کچرا بہت زیادہ تھا۔ اور سب سے اچھی استغفار اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ صدقہ دے، توبہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، استغفار بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ تم نے دیا، وہ راستہ کھل گیا، روزی خود بخود تمہارے پاس آ گئی۔ تو معلوم ہوا دوسرا سبب کیا ہے رزق کی تنگی کا؟ ہمارے گناہ، جس کو آج تک ہم سبب ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ کی وجہ سے روزی تنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اور بھی اس میں بہت سارے اسباب لکھے ہیں، مثلا یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سو جانا، یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن حضرت کا اپنا تجربہ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، ہم مسلمان نماز بھی جلدی پڑھا دیتے ہیں تاکہ سونے کا وقت مل جائے، سورج نکلنے سے پہلے ہی جا کے سو جائیں گے۔ حالانکہ فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھنا یہ سنت عمل نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اٹھا کر دیکھو ترمذی شریف، اس میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس وقت پڑھایا کرتے تھے جب خوب روشنی ہو جاتی تھی، یعنی آخر وقت میں فجر پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ رمضان کا مہینہ قیمتی مہینہ ہے، اس قیمتی مہینے میں تو ایک سنت بھی فرض کے برابر ہے، ایک نفل بھی فرض کے برابر ہے۔ وہ بجائے اس کے ہم نیکی کمائیں، الٹا اس سنت کا راستہ ہی بند کر دیا ہے ہم نے۔ جلدی نماز پڑھاؤ، جان چھوڑاؤ، اس سنت پر عمل ہی نہ ہو۔ میرے مرشد تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، فجر کی نماز اپنے وقت پر آخری وقت میں ہی ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں رمضان میں بھی سنت پر عمل نہ کریں تو ہم نے کب کرنا ہے؟ لیکن اگر یہاں پر یہ عادت جاری کرتے ہیں لوگ، پہلی فرصت میں گئے ملا کو نکالو بابا، یہ عجیب اپنی جھاڑتا رہتا ہے، عجیب کیفیت۔ فجر کے بعد سو جانا رزق کی تنگی کا باعث۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ فجر کی نماز قضا کر دینا یہ بھی رزق کی تنگی کے باعث۔ پڑھ تو لی لیکن پڑھی قضا کر کے، اس سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ساتھ لکھا ہے کہ قرض وقت پر ادا نہ کرنا، قرض واپس کرتے وقت ٹال مٹول سے کام لینا، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے، مقروض جب وقت پر قرض نہیں دیتا پھر اور زیادہ مصیبتوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ قرض وقت پر ادا کرو، رزق کشادہ ہوگا، رزق میں خوشحالی آئے گی۔ اچھا، یہ تو تھے اسباب نا، اور بھی بہت سارے اسباب لکھے ہیں، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے کام کی ہیں تو ساری کام کی، ان چیزوں